الله وبركاته حامدا ومصليا ومسلما وبعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ سامعین اور ناظرین، سامعات اور ناظرات، آج کا یہ دوسرا جمعہ وقفہ کے بعد آپ سب کو، ہم سب کو مبارک ہو۔ خطبہ عربی کا کچھ خلاصہ آپ کی بزم خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ جمعہ کی طرح عربی خطبے میں، چونکہ اردو خطبہ نہیں ہوا، ان قریب شروع ہوگا، اللہ پاک ہم سب کو خوشحالی بحالی نصیب فرمائے۔ خطبہ عربی میں ایک حدیث پاک اور ایک قرآنی آیت، اور پھر نماز میں جو سورہ پڑھا، سوچا میں آپ کی اور خصوصاً میں بھی اس سے فیضیاب ہو جاؤں۔ خطبہ عربی ایک حدیث پاک، سب سے پہلے البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت، 3 لفظ ہیں، بڑا معنی خیز لفظ ہے۔ پھر اسی کے تحت میں آیت کریمہ بھی اسی کنٹینیوٹی میں، البر لا یبلا، نیکیاں ختم نہیں ہوتی ہیں، ختم نہیں ہوں گی۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی بندہ کرے وہ ختم نہیں ہوں گی، دنیا میں اس کا اجر ملے یا نہ ملے، آخرت میں اس کا اجر ضرور ملے گا۔ والذنب لا ینسا، اور گناہ اگر کرو گے، چاہے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لا ینسا، اس گناہ کو بھلایا نہیں جائے گا۔ لا ینسا یعنی اس گناہ کی بھی سزا ملے گی۔ نیکی کی اگر جزا ملے گی تو اس گناہ کی بھی سزا ملے گی۔ پہلے یہ عقیدہ ضروری ہے، پھر فضل کی بات کرنی چاہیے۔ تو والذنب لا ینسا، یہ حدیث رسول ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ والدیان لا یموت، دیان اللہ پاک کی شان ہے، اور بدلہ لینے والا، جزا دینے والا، بدلہ دینے والا، لا یموت، اس کو موت نہیں ہے۔ سورہ آیت الکرسی میں بھی اللہ کی شان پڑھا اپنے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اسے نہ اونگھ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ تو جب اونگ اور نیند جو ٹیمپروری موت ہے، وہ نہ بے ہوشی ہے، وہ نہیں آ سکتی، تو وہ الدیان لا یموت، موت بھی اللہ کی شان ہے کہ نہیں آ سکتی، کیونکہ موت مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے۔ قرآن پاک پارہ نمبر 29 میں 2 آیت میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ موت و حیات مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے، تو مخلوق اللہ کیسے بن سکتی ہے؟ تو والدیان لا یموت، اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بندے کو چاہیے، اچھا اس حدیث پاک میں نیکی کو مقدم رکھا گیا کہ نیکی بھلائی نہیں جائے گی، مٹے گی نہیں، جو بھی نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، بڑی سے بڑی نیکی، جو بھی نیکی کرو آپ، وہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اور ایک اور بات چلتے چلتے کر، نیکی جب کرو تو نیکی کے بدلے کے لیے اللہ سے امید رکھو۔ آپ دنیا میں اگر امید رکھیں گے تو یہ اجر للنفس ہوا، یہ نفس کے لیے آپ اجرت کی تمنا کر رہے ہیں۔ آپ کو اجرت لینا ہے تو اللہ سے، اسی لیے انبیاء کرام کی شان خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں کئی موقعوں سے فرمایا، ان اجری الا علی اللہ، یعنی جو کچھ میں محنتیں، دین کا کام، نیکیاں کر رہا ہوں، اس کا اجر صرف اور صرف اللہ کے کرم سے ہے، اللہ کے کرم پر ہے۔ تو بندہ جب نیکی کرے، چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو، کسی کے ساتھ نیکی کرے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کسی کے لیے نیکی کرے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ان سب سے اجرت کی جو امید ہو وہ اللہ سے امید ہو، بندوں سے نہیں۔ یہ بات دھیان رکھیں، کیونکہ معاشرے میں ایسی سوچ ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ کیا، تم بھی ہمارے کرو۔ نہیں نہیں نہیں، یہ بدلہ اور ان کا پیمانہ اللہ سے رکھیں، اللہ کی بارگاہ میں رکھیں۔ اسی طرح جو گناہ کریں تو تائب ہو جائیں، نہیں تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں والذنب لا ینسا، کہ گناہ جو ہے بھلایا نہیں جائے گا۔ اور والدیان لا یموت، یاد رکھنا کہ
کہ تم بھول سکتے ہو گناہ کو، لیکن جو بدلہ دینے والا ہے، جو سزا دینے والا ہے، لا یموت، اسے موت نہیں آتی، وہ نہیں بھلائے گا، وہ ضرور دے گا۔ آگے فرماتا ہے حدیث رسول میں ارشاد ہے کہ اعمل ما شئت کما تدین تدان، کرو جو چاہو، کرو جو چاہو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ میں بار بار مطلب تقریباً 25 سال تو نہ صحیح 20 سال سے تو ایک دم شیور بول رہا ہوں ایک جملہ، 2000 سے تو شیور بول رہا ہوں ایک جملہ، 99 سے، کہ آپ ہم سے چھپ سکتے ہو، ہم آپ سے چھپ سکتے ہیں گناہوں کے باب میں، رات کی تاریکی میں کر سکتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، سب کچھ آپ یہاں کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے اعمال کو اللہ پاک نے محفوظ رکھنے کے لیے آپ کے پاس رکھ دیا ہے کرامن کاتبین، جسے کہتے ہیں یعلمون ما تفعلون، جو آپ کر رہے ہیں وہ سب جانتے ہیں، وہ لکھتے ہیں۔ رائٹ کاندھے پر نیکی لکھنے والے اور لیفٹ پر جو ہے بدی لکھنے والے آپ کے پاس۔ پارہ نمبر 26 میں بھی اس کا ذکر ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ منہ سے، اچھا یہ بات بڑی اہم ہے، سورہ قاف میں سورہ نمبر 50 میں بہت ہی اہم آیت ہے، اس کو ذرا دھیان سے پڑھیں دیکھیں۔ ما یلفظ، سورہ قاف پارہ نمبر سورہ آیت نمبر 18، ما یلفظ من قول، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا، یعنی انسان کوئی بات زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار بیٹھا ہوا ہے، وہ خواہ کہیں بھی ہو سوائے وقت قضاء حاجت و وقت جماع کے، اس وقت یہ فرشتے آدمی کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ان دو حالتوں کے علاوہ جو کچھ بھی آپ بولتے ہیں، سن لیجئے، اپنی زبان سے جو کچھ بھی آپ نکالتے ہیں فرشتے سب لکھتے ہیں۔ کرنے کی بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں، بھلائے نہیں جائے، بولیں گی بھی زبان سے آپ جو کچھ بھی، ان سب کو فرشتے لکھتے ہیں۔ دو جگہ کی بات کو صرف نہیں لکھتے، وقت جماع، بیوی سے مقاربت کے وقت، اور ضرورت پاخانہ کرتے وقت، اس وقت تو بولنے کا بھی حکم نہیں ہے، اسی لیے بولیں گے تو سخت وعید ہے، تو نافرمانی رسول ہے۔ تو جو کچھ بھی بولتے ہیں، ذرا اس پر غور کر رہے ہیں آپ؟ آج ایک دم اٹھ پٹانگ دیکھتے نہیں، تقاضے، حالات، مجالس، آداب کچھ نہیں دیکھتے، بڑا چھوٹا کچھ نہیں، سینئر جونیئر کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، بس قلم ہاتھ میں آیا، زبان بولنے کی عادی بن گئی، بولتے جا رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھتے۔ آپ کو نہیں معلوم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو حکم دیا کہ نماز مکمل کرو، پھر بھی ابوبکر صدیق پیچھے ہٹ گئے، حالت نماز میں، نماز کی حالت میں امامت سے پیچھے ہٹ گئے۔ پھر آگے رسول اللہ نے مکمل فرما کر فرمایا کہ ابو بکر صدیق تم کو کس چیز نے روکا نما میرے حکم کی اطاعت کرنے سے، یہ کرنے سے، مطلب نماز مکمل کرنے سے؟ تو حدیث کے جملے ہیں کہ ابو قحافہ، ابو بکر صدیق کے والد کا نام ابو قحافہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ شان کہ نبی کے ہوتے ہوئے مصلی امامت پر ہو، آگے ہو، نہیں ہو سکتا۔ مطلب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ادب و احترام یہ بہت اہم بات ہے، زبان بڑی اہم چیز ہے۔ آپ بولنے سے پہلے سوچیں تقاضے محفل کیا ہے، مجالس کیا ہے، آداب محفل کیا ہیں، بڑے چھوٹے سب کا لحاظ کریں، ورنہ سب لکھے جا رہے ہیں، یا آپ سوچو گے تک نہیں، اور اسکرین کی طرح آپ کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دے گا، کچھ نہیں آپ کا وہاں پر چلنے والا ہے۔ یہاں تو آپ اپنی طاقت کے بلبوتے، یہاں تو اپنے اثر رسوخ کے بلبوتے، ظاہری اسباب کے بلبوتے اپنی کامیابی ظاہراً سمجھ گئے اور غصب کر لیے، حسد کر رہے ہیں، مال لے رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، دیگر چیزیں سب کچھ کر رہے ہیں، وہ سب ہے، لیکن وہاں کچھ نہیں چلے گا۔ اللہ سبحانہ اس آیت کو ہم سب کو ذہن میں رکھنے، سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 18 میں، کہ کوئی بات زبان سے نہیں نکلتا کہ اس کے پاس ایک محافظ اللہ پاک نے تیار کر رکھا ہے، تیار بیٹھا ہوا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اس کو دھیان میں رکھا جائے۔ ایک تو یہ بات ہوئی، دوسری ایک جو میں نے تلاوت کی ہے خطبہ اردو میں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اس آیت کو ذرا غور کریں، آپ اس آیت پر دھیان دیں، جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا۔ آج تک ہم کیا سنتے ہیں، بلکہ ہم نے بہت ساری بوڑھیوں سے، اللہ پاک ایسی بوڑھیوں سے امت محمدیہ کی
ہماری بچیوں کو، عورتوں کو محفوظ فرمائے۔ کوئی دیکھے جا رہا ہے کیا قبر میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ دیکھے جائے گا کوئی نہیں، لیکن بھگتنے کے لیے تیار رہو، بھگتنے کے لیے تیار رہو۔ گناہ کرو گی، گناہ ہوں گے تو قبر ہی پہلی منزل ہے سزا کی، قبر ہی سے اسٹارٹ۔ آپ کو بتائیں، قبر کی ایک بچھو اگر کاٹ لے آپ کو 40 سال تک، یا جس طرح بھی 40 سال تک اس کا اثر رہے گا، اس کا اثر رہے گا۔ 10 منٹ اثر برداشت نہیں کر پاتے دنیا میں، آپ ایزی سمجھ لے رہے۔ بے خوفی کی انتہا ہو گئی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف آپ خوف ہی رکھیے، نہیں، اللہ کی امید بھی رکھیے اور خدا کا خوف بھی رکھیے۔ ون سائٹڈ ایمان کا نام نہیں ہے، بیچ میں رہیے آپ، خوف الہی بھی ہو، امید رحمت بھی ہو، خدا کے رحمان و رحیم پر ایمان بھی رکھے، قہار و جبار پر بھی ایمان رکھے، اللہ آپ پر رحم بھی کرے، یہ بھی امید۔ خالی ہر چیز میں اللہ بخشنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا، اللہ ہے نا، اس طرح کی باتیں ہرگز نہ بولو، یہ بولنا بھی بے ایمانی ہے، ایمان کے خلاف ہے۔ ایک ذرہ بھر بھی، ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا۔ آپ ذرا غور کریں اس کو، اس مثال میں سمجھاؤں کہ طالب علم میں سے کسی نے غلطی کی اور جماعت میں 100 بچے ہیں۔ اب اس غلطی کرنے والے بچے کو اگر ہم 100 بچے کے سامنے کھڑا کریں، اب آپ بتائیے وہ پانی پانی ہوگا کہ نہیں؟ شرمندگی سے، شرمندگی سے پانی پانی ہوگا، یقیناً پانی پانی ہوگا۔ 1500 یعنی 100 بچے کے پاس اگر کھڑا کریں تو پتہ نہیں کھڑا کرنے والے کو کتنی وہ بد دعا دے گا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ وہاں اللہ سبحانہ ہو، ہزاروں نہیں 18,000، کتنے کروڑوں، آدم سے لے کر کے عیسیٰ، پھر آدم کی امت، عیسیٰ کی امت، آپ امت محمدیہ، سب کے سامنے کیا کہہ رہا اللہ؟ ذرہ برابر بھی بھلائی کرے گا تو دیکھے گا، اور جو برائی کرے گا دیکھے گا۔ دیکھے گا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے معاذ اللہ لے جائے گا اور کہے گا دیکھو، نہیں، سب کے سامنے آپ کو دکھائے گا۔ بتائیے کیسی رسوائی ہے۔ اسی لیے پارہ نمبر 4 کی آیت کریمہ ہے، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوا کلام اللہ پاک ڈھنگ سکھا رہا کہ دعا کرو اب مجھ سے کہ اے پروردگار قیامت کی رسوائی سے بچانا۔ بڑی اہم رسوائی، بڑی بڑی رسوائی کی بات ہے۔ اس لیے ذرہ برابر بھی اپنے جان بوجھ کر کے برائی نہ کریں، برائی نہ کریں، برائی نہ کریں، کیونکہ دنیا میں تو آپ اپنے جسم کے بلبوتے، طاقت کے بلبوتے، اثر رسوخ کے بلبوتے اس کو چھپا سکتے ہو، لیکن وہاں رسوائی اور ایسی رسوائی، دنیا کی رسوائی کچھ نہیں ہے۔ لعذاب الآخرۃ اکبر، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، دنیا کی رسوائی کچھ نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو محفوظ اور مامون فرمائے۔ یہ بات تھی جو آج کہنا تھا۔ اور ایک اور بات دھیان رکھیں، یہ جو لاک ڈاؤن اب تو خیر چیدہ چیدہ اور صبح و شام دیکھ رہے ہیں کہ بحالی ہو رہی ہے، خدا کرے ہمیشہ کے لیے بحالی ہو، اور اگر یہ عذاب ہے تو اللہ محفوظ فرمائے، اور سازش ہے تو سازش کرنے والوں کو بے نقاب کرے۔ آپ ہم سب بولیں دل سے آمین۔ جو سازش کر رہے ہیں اللہ انہیں بے نقاب کرے، اور اگر عذاب ہے تو اللہ پاک ہم سب کو عذاب سے محفوظ فرمائے، وبا سے محفوظ فرمائے، بلا سے، ہر طرح کی بلا وبا سے محفوظ فرمائے، فکری، عملی، اعتقادی، ہر طرح کی وبا اور بد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک بات، قرآن پاک نماز میں نے جو سورہ پڑھا، سورہ علم نشرح، بڑی اہمیت کی سورہ ہے وہ، اور کئی موقعوں سے آپ نے اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں سنی بھی، لیکن اس میں جو ایک آیت ہے، میں ایک امید کی ڈھارس باندھنے یا بندھانے کے لیے آپ کی بزم خدمت میں اس آیت کا پہلے ترجمہ پوری آیت کا کر دوں۔ دوسری رکعت میں علم نشرح لک صدرک پڑھا میں نے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا۔ حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا۔ سینہ کشادہ کرنے کا جو پیمانہ ہے وہ دیکھیں، آپ کے سینہ کو کشادہ اور وسیع کیا، ہدایت و معرفت اور موعظت و نبوت اور علم و حکمت کے لیے، یہاں تک کہ عالم غیب و شہادہ اس کی وسعت میں سما گئے، اور علائق جسمانیہ، انوار روحانیہ،
کے لیے مانع نہ ہو سکے، اور علوم لدنیا، حکم الہیہ و معارف ربانیہ اور حقائق رحمانیہ سینے پاک میں جلوہ نما ہوئے، اور ظاہری شرح صدر بھی بار بار ہوا، ابتدائے عمر شریف میں اور ابتدائے نزول وحی کے وقت اور شب معراج، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے۔ اس کی شکل یہ تھی کہ جبریل امین سینے پاک کو چاک کر کے قلب مبارک کو نکالا اور زرین تشت آب زمزم سے غسل دیا اور نور و حکمت سے بھرا اس کو اس کی جگہ رکھ دیا۔ 3 مقامات پر حضور کے سینے پاک کو کھولا گیا، بچپن کی ابتدائے عمر شریف میں، نزول وحی کے وقت جو ہے، پھر معراج شریف میں۔ یہ ایک دم مشہور روایت ہے۔ تو اللہ پاک فرما کہ ہم نے نہیں کھولا۔ کیوں کھولا؟ کس کے لیے؟ آپ کے تو نیچر میں عصمت ہے، معصوم ہے۔ انبیاء کرام اور ملائکہ کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، کسی بھی طرح سے آپ لیں، ڈکشنری لغوی، یہ معصوم ایک کانسیپٹ ہے، معصوم ایک اصطلاح ہے۔ اس لیے کہیں اگر اپنوں نے کہا ہے تو وہ نابالغی کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، جیسے معصوم بچے وہ نابالغی کے لیے استعمال کیے، لیکن اصطلاح کی دنیا میں انبیاء اور ملائکہ کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، یہ عقیدہ رکھیں آپ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں، آپ کی عصمت کا کیا کہنا۔ تو حضور تو نیچر میں یہ سب کیوں عطا کہ یہ سب سمجھیے کہ آپ کے حضور بڑے بلند ہیں، بڑے اعلیٰ ہیں، بہت ہی اعلیٰ ہیں۔ آپ ذرا محسوس کریں اس بات کو کہ حضور اتنے بڑے۔ اسی لیے میں نے ایک تقریر میں ایک عنوان ہی باندھا تھا، اللہ اکبر، خالق سب سے بڑا اور مخلوق میں سب سے بڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اب آپ بیماری سے کہہ دو، بلکہ کورونا سے کہہ دو، آج زبان زد ہے نا، خصوصاً اور تمام بیماری سے کہہ دو، اے بیماری تو بڑی نہیں، میرا رب بڑا ہے، میرے حبیب بڑے ہیں۔ یہ عقیدہ آپ رکھو انشاءاللہ عز و جل، اللہ پاک ضرور ہم سب کی مدد اور حفاظت۔ موت سے نہ ڈرو، موت مخلوق ہے، آنی ہے، مگر جیو طیب زندگی، پاکیزہ زندگی، اور موت بھی طیب ہو، حسن خاتمہ کی تمنا کرو۔ اللہ پاک جب تک زندہ رکھے، اچھا رکھے، موت بھی دے تو اچھی موت عطا فرمائے۔ وما ادراک، اور تم سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی۔ اب ذرا اس کا تصور کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سا بوجھ تھا؟ اس بوجھ سے مراد یا وہ غم ہے جو آپ کو کفار کے ایمان نہ لانے سے رہتا تھا، یا امت کے گناہوں کا غم ہے جس میں قلب مبارک مشغول رہتا تھا؟ آپ ذرا غور کریں کہ 2 تفسیر یہاں پر بتائی گئی۔ میرے حبیب آپ ٹینشن نہ لو، میرے حبیب آپ ٹینشن نہ لو، ہم نے وہ بوجھ اتار دی، ہم نے آپ سے وعدہ لے لیا ہے۔ امت کے غم میں آپ ٹینشن نہ لو، ہم آپ کی امت جب تک آپ سے اٹریکٹ رہے گی، آپ سے متوجہ رہے گی، آپ کی رہے گی، آپ کی بنی رہے گی، تو ہم رسوا نہیں کریں گے۔ واہ کیا پیاری آیت ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا۔ حدیث شریف میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے اس آیت کو دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے، میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مراد اس سے یہ ہے کہ اذان میں، تکبیر میں، تشہد میں، ممبروں پر، خطبوں میں تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ہر بات میں اس کی تصدیق کرے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے تو یہ سب بیکار اور وہ کافر ہی رہے گا۔ قتادہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر دنیا و آخرت میں بلند کیا۔ ہر خطیب، ہر تشہد پڑھنے والا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ پکارتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے آپ پر ایمان لانے کا عہد لیا۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رفعت و بلندی اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے حبیب آپ کی خاطر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اے امت محمدیہ مبارک ہو، آپ کا حبیب بہت بلند ہے۔ آپ اپنا ٹینشن پست رکھو، بلند رسول کا وسیلہ لو، سارا ٹینشن پست ہو جائے گا، زیر ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔
اس کے بعد دیکھیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کہ فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ آپ دشواری کے ساتھ آسانی کا یعنی جو شدت و سختی کہ آپ کفار کے مقابلے میں برداشت فرما رہے ہیں اس کے ساتھ ہی آسانی ہے کہ ہم آپ کو ان پر غلبہ عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے وعدہ لیا ہے کہ تمام دشمنان اسلام پر اللہ پاک آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ تو اب جب نبی کو غلبہ عطا فرمائے گا تو مطلب نبی کے چاہنے والے بھی غالب رہیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھنا جو بھی کفار آج تمہاری موب لنچنگ کر رہے ہیں، تمہیں پریشان کر رہے ہیں، تمہیں تکلیف دے رہے ہیں، تمہاری داڑھیوں سے پریشان، تمہارے امامہ سے پریشان، تمہاری سوچ و فکر سے پریشان، تمہارے اسلام سے پریشان، تمہاری مسلمانیت سے پریشان، تمہیں ہر طرح سے ذلیل اور رسوا کرنے کی وہ جو سازشیں کر رہے ہیں اس میں وہ ہمیشہ زیر ہوں گے۔ یہ وعدہ ہے رب کا کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ یہ تو خصوصیت ہے یوم کی، لیکن اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کے چاہنے والی امت کو مغلوب نہیں، رسوا نہیں کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرماتا، وعدہ میں پکا، وعدہ میں سچا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو۔ مطلب یہ دیکھا آپ نے کہ نماز بھی پڑھنے کی بات اس میں آ گئی اور دعا کی بھی بات آ گئی۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، افسوس ہوتا ہے ایسے عالم میں دعا کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے نا۔ دعا تو ہر جگہ ہر لمحہ اللہ ہی سے کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے یا اللہ دعا کیجیے، جہاں دعا سے کیسے بھاگ جاتے ہیں۔ بڑی تکلیف اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، غیر اہل سنت و جماعت کے لوگ صرف اس لیے بھاگتے ہیں کہ اس میں وسیلے لیے جاتے ہیں۔ اے مسلمان تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اے نام کے مسلمان تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ریئلٹی پیش کرو۔ کیا صحابہ وسیلہ نہیں لیے؟ کیا قرآن پاک میں وہ آیت وسیلہ صراحتاً نہیں ہے؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 35 اللہ پاک فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ ہی کا لفظ ہے، وسیلہ خدا نہیں ہے، ورنہ خدا کہتا کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے مجھی کو تلاشو، نہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ، ڈرو مجھ سے اور مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ تلاشو۔ نبی سے بڑھ کر کوئی وسیلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کے بعد دیگر انبیاء کرام، دیگر انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام، صحابہ میں پھر کیٹیگری یہ سب شروع، جتنے بھی اولیاء اللہ محمد صدیقین، شہداء، صالحین، تمام آل و اصحاب، یہ سب وسیلہ ہیں۔ ان سب کو تلاشو، ان سب کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں دعا کرو، یقین جانو کہ اللہ قبول کرے گا۔ ہٹ دھرمی چھوڑو، ضد چھوڑو۔ ابھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، سعودی عرب کا دفاع کر رہا تھا، پھر وہی صرف الدین کوئی کمینہ، میں چھوٹی سی ان سے پڑھ رہا ہوں، صرف الدین، یہ دین میں فضول ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہود کی تائید کرنے کے لیے پوری دنیا آج مذمت کر رہی ہے عبد الرحمن سدیس کی، لیکن یہ تائید کر رہے ہیں کہ حضور نے بھی یہود کی معاذ اللہ رب العالمین، تم نبی ہو گئے ہو، استغفر اللہ۔ یہود کی تائید نہیں کیے حضور، لیکن یہود کو کلمہ ضرور پڑھائے۔ آپ بتاؤ، بل کلنٹن کو آپ نے کلمہ پڑھایا؟ ٹرمپ کو آپ نے کلمہ پڑھایا؟ جوتا پہن کر کے کعبہ کے اندر یہی امام کعبہ گردش کرواتا ہے معاذ اللہ، وہ حرم پاک، وہ حرمین، وہ مکہ معظمہ جہاں فلم ہال کھولا جا رہا ہے، جہاں جن کے مطلب قدم مبارک کی وجہ سے پورے شہر کی قسم اللہ پاک نے یاد فرمائی، اس قدم کو معاذ اللہ پامال کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ یہ یہودی، یہ سعودی در حقیقت یہودی نسل ہے، یہ یہودی اولاد ہیں۔ اللہ پاک بس مفتی اعظم کے ایک جملے میں کہوں کہ الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے، تیرے حرم کو کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ کسی بھی حال میں ہم اسرائیلیت کو، عیسائیت کو، یہودیت کو اس لیے تسلیم نہیں کریں گے کہ میرا رب ہمیں ایمان کی بشارت، ایمان کی شیورٹی کے ساتھ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، اے ایمان اولیاء، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہیں بنا سکتے، اس کی تائید نہیں کر سکتے، اس کے سامنے سر تسلیم ہم نہیں کر سکتے، نہیں جھک سکتے، ہم یہودیت قبول نہیں کریں گے، اسرائیلیت قبول نہیں کریں گے، جن کو کرنا ہے کریں۔ کہہ رہا تھا کہ
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلق میں سب سے اعلیٰ افضل، آپ ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، سارے انبیاء کرام ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، سب میں اعلیٰ ہیں وہ، سب سے اعلیٰ ہیں وہ، سب سے بالا ہیں وہ، سب سے بلند ہیں وہ۔ اس لیے پیارے مسلمان بھائیوں، چھوٹے بڑے، مرد عورتوں، بچوں، سب اس بات کو یقین جانو کہ یہ بلا، یہ وبا کچھ نہیں ہے، یہ آتی رہے گی، اس سے بڑی بھی آنے والی ہے، آئیں گی، لیکن آپ کا اٹریکشن اللہ کی طرف، آپ کا اٹریکشن رسول اللہ کی طرف، آپ نبی پاک کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں کل جھکے تھے، آج بھی جھکو، ہمیشہ جھکتے رہو۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ہر منوکامنا پوری فرمائے، دعا کو قبول فرمائے، آرزو کو مکمل کرے، آرزو کی تکمیل ہو، مقاصد، عزائم، ارادے سب کو مکمل فرمائے، آج کی اس مبارک جمعہ کو قبول فرمائے، ان میں ہونے والی ہر عبادت کو، ہر نیکی کو قبول فرمائے، ایمان والے کا ایمان قبول ہو، مومن کا ہر عمل قبول ہو، برائیوں سے اسے محفوظ فرمائے اور نیکیوں کی تلقین اور توفیق نصیب فرمائے، حبیب کا بنائے رکھے، حبیب پاک کے وسیلے سے ہم سب کے والدین کو سلامت رکھے، جو زندہ ہیں ان کا سایہ دراز سے دراز تر فرمائے، جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں انہیں غریق رحمت فرمائے، ان کی صبح و شام قبر کو منور فرمائے، ان کو غریق رحمت فرمائے۔ جن بھائیوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں، مثلا سید ارشد ورنگل کے، ان کے خاندان میں ان کی پھوپھی اور ان کے پھوپھا، ان سب کا انتقال ہوا، یا اللہ ان کو غریق رحمت فرما، اور حسنین کریمین کے سبق طفیل میں ان کے گناہ کبائر اور صغائر کو معاف فرما، اور جو بھائی آن لائن دعاؤں کی درخواستیں کیے ہیں، کر رہے ہیں، مولا ان کی بھی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کی بھی ہر پریشانی کو دور کر دے، ہم سب کو نجات عطا فرما اس کرونا وائرس سے خصوصاً، اور خوشحالی بحالی نصیب فرما، ہم سب کی ہر نیک اور جائز تمنا پوری فرما، بری تمناؤں سے، بری صحبت سے، بری باتوں سے، برے اعمال و اقوال سے، بری حرکتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔